بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک بہت خوبصورت اور اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے حجاب۔ حجاب صرف ایک کپڑے کا نام نہیں، بلکہ حجاب حیا، عزت اور وقار اور اللہ تعالیٰ کی عطائیت کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ آج کے دور میں ہر طرف اپنی خوبصورتی دکھانے کا رجحان ہے۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو اپنی زندگی اور اپنی خوبصورتی دوسروں کو سامنے دکھانا بہت آسان بنا دیا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کی اصل خوبصورتی صرف اس کے چہرے یا لباس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل خوبصورتی اس کے حیا، کردار، اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن عورتوں کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور اپنی زینت کی حفاظت کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب صرف پیشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بہنوں، اگر آپ حجاب کرتے ہیں تو اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں حجاب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو مشکل محسوس ہو سکتا ہے گرمی میں پریشانی ہو سکتا ہے لوگوں آپ سے سوال کریں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا مذاق بھی بنائے، لیکن یہ یاد رکھیں، لوگوں کی خوشی چند لمحوں کی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگ آج تعریف کریں گے اور کل بھول جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ میری بہنوں، حجاب کمزوری کی علامت نہیں، حجاب ایک مسلمان عورت کی وقار، حیا اور عزت کا حصہ ہے۔ جب ایک لڑکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حجاب اختیار کرتی ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حجاب صرف سر ڈھانپنے کا نام نہیں۔ حیا ہماری باتوں میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے نگاہوں میں بھی، ہمارے رویے میں بھی، ہمارے گفتگو میں بھی اور ہمارے کردار میں بھی۔ ایک خوبصورت حجاب کے ساتھ خوبصورت اخلاق بھی ضروری ہے۔ اگر لباس پردے والا ہو لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو ہمیں اپنے کردار پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسد، تکبر، نفرت اور برے خیالات سے اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف باہر سے خوبصورت بننے کا نہیں بلکہ اندر سے بھی خوبصورت بننے کا درس دیتا ہے۔ میری بہن، اگر آپ بھی حجاب شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں، اپنی نیت درست رکھیں، دین کا صحیح علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میرے لیے حجاب آسان فرما، میرے دل کو مضبوط فرما اور مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر آپ پہلے سے حجاب کرتے ہیں تو اپنے حجاب کی قدر کریں، اسے صرف ایک لباس نہیں سمجھے بلکہ اپنی حیا اور دینی شناخت کا حصہ سمجھے۔ یاد رکھیں، دنیا کے پیشن بدلتے رہتے ہیں، آج ایک لباس کا پیشن ہے، کل دوسرا ہوگا، آج ایک اندر مقبول ہے، کل دوسرا آ جائے گا۔ لیکن حیا کی خوبصورتی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اپنی قیمت لوگوں کے نظروں میں سے مت طے کریں۔ آپ کی قدر اس بات سے نہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی اصل قدر یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو پسند کے لیے اپنی حیا کی قربانی نہ کریں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں سے مت طے کریں۔ آپ کی قدر اس بات سے نہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی اصل قدر یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس لیے لوگوں کے پسند کے لیے اپنی حیا کو قربان نہ کریں۔ اگر حجاب کرتی ہے تو اپنے حجاب پر شرمندہ نہ ہو۔ اگر کوئی سوال کرے تو نرمی سے جواب دے، اگر کوئی مذاق کرے تو صبر کرے، اور اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن ایک مومن بار بار اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ ہمیں حجاب کے ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ آخر میں میں اپنی تمام مسلمان بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی،
حجاب کو بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنے رب کی رضا کا ذریعہ سمجھے اور اپنی دل میں یہ نیت رکھے، یا اللہ میں اپنی زندگی میں جو بھی نیکی اختیار کو اسے صرف تیری رضا کے لیے اختیار کرنی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری تمام بہنوں کو حیا، پردہ، نیکی اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے کردار کو خوبصورت بنائے اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالی ہماری ہر نیکی کوشش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔